प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कमरन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी वे आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को खुदा गुज़श्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पंफलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और इस हवाले से ये आज 10वां एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं, और डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी, अलूहियत और इंसानियत की। और आज की टीचिंग जो होगी रिकॉन्सिलिएशन, मलाप, रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस, रद्द किया जाना और कबूल किया जाना। आज इस हवाला से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी में मलाप यानी रिकॉन्सिलिएशन कैसे हुई और इसका मुकाशवा बताएं। इसमें रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की क्या तालीम है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी यानी इल्मुल मसीह में मलाप यानी रिकॉन्सिलिएशन में इसराइल का बहाल होना, रिस्टोर होना, इसके बारे में बताएं। और कलीसिया को अब ये मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन सौंपी गई है, इसके बारे में बताएं और खादमों और मुकद्दसों के लिए इसमें क्या सबक है। नाज़रीन, अब हम आज की तालीम के हवाला से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। और बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात मैं पढ़ूंगा और उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन के हवाला से तालीम दूंगा। दूसरा करंथियों 5वां बाब 17 आयत से 19वीं आयत तक। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। यशायाह 53 बाब उसकी 3री आयत। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उसे गोया रुपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। और ज़बूर 118 उसकी 22वीं 23वीं आयत। जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। और यूहन्ना की इंजील पहला बाब 11वीं और 12वीं आयत। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड बिलीवर्स और पास्टर साइमन, खुदावंद का शुक्र हो। क्रिस्टोलॉजी जो हमारा ट्रांसमिशन है इल्मुल मसीह, और क्रिस्टोलॉजी में ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट, और ग्रीक वर्ड लोजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, इल्मुल मसीह के हवाला से जो तालीम जारी है। और इसमें जो बेसिक जो डॉक्ट्रिन दी जा रही है डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के हवाला से, और जो आज टीचिंग दी जाएगी रिकॉन्सिलिएशन, जिसमें रिजेक्शन एक्सेप्टेंस के हवाला से रद्द करना, कबूल करना, रद्द करना और कबूल करना, इसी में जो हम रिकॉन्सिलिएशन के हवाला से अहम तालीम को जानेंगे। और ये क्रिस्टोलॉजी के अंदर डिविनिटी और ह्यूमैनिटी का अहम जो मुकाशवा मैं आज देने जा रहा हूँ, और हवाला जात मैंने जो पढ़े हैं और ग्रंथियों के खत के अंदर से जो रेफरेंस पढ़ा गया है, जो यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है और पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो सब नई हो गई।
اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر دیا اور ہمیں میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ اور پھر جو یسایہ کی کتاب کے اندر پڑھا، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کوئی قدر نہ جانی۔ ڈاکٹرن آف ریکانسیلیشن کے اوپر ہمیں بھرپور توجہ دینی ہے، اور اس کے حوالہ سے ریجیکشن اور ایکسیپٹنس کے حوالہ سے جو ایک اہم تعلیم ہے، رد کیا جانا اور قبول کیا جانا۔ ریجیکشن کو سمجھنا جاننا ضروری ہے۔ ریجیکشن کے ہی سبب سے خدا نے دنیا کے ساتھ جو ہے اپنا میل ملاپ کیا۔ یہ ریجیکشن بنی اسرائیل کے حوالہ سے میں بتانے جا رہا ہوں، اور پھر خدا نے جب ان کی ریجیکشن انہوں نے کی تو خدا نے پھر غیر قوموں اور اسرائیل دونوں ہی کو جو ہے ریکانسیلیشن کے ذریعے سے اپنے ساتھ اس کا میل ملاپ کر لیا۔ تو ریکانسیلیشن کے اندر جو ضروری بات ہمیں سمجھنا ہے، جاننا ہے، اس ملاپ کے اندر ہمیں پہلے ریجیکشن، رد کیے جانے کے بارے میں پاسٹر سائمن پتہ ہونا چاہیے، اور ایکسیپٹنس کے حوالہ سے بھی۔ تو یہ ڈاکٹرن آف ریکانسیلیشن کے اندر دونوں کا، یعنی رد کیا جانا اور قبول کیا جانا۔ ریکانسیلیشن کو تبھی ہم سمجھ پائیں گے جب ہم ریجیکشن کو سمجھیں گے، اور ریجیکشن کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہم ریکانسیلیشن کو جانیں گے۔ پھر ایکسیپٹنس کے حوالہ سے، یعنی قبول کیے جانے کے اوپر ہم نہایت اہم طریقے سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو جب ہم آدم کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو آدم کے گناہ کی وجہ سے ساری دنیا گناہ کے اندر چلی گئی، بدی کے اندر چلی گئی، سنفل نیچر کے اندر چلی گئی۔ اور پھر جو اسرائیل کے حوالہ سے کہ خدا نے ان کو قوم کی حیثیت سے چنا اور پھر ان کو لا دیا، مگر انہوں نے بھی شریعت کے اوپر عمل نہ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہوہ کے سارے کلام کو رد کرنا شروع کیا، اس کو ریفیوز کرنا شروع کیا، اس سے دور ہوتے چلے گئے، اس کو چھوڑا۔ تو ہمیں جب یسایہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بھرپور نظر آتا ہے کہ انہوں نے، ان کی آنکھیں بند ہو گئی، ان کے دلوں پہ چربی چھا گئی، وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھتے تھے اور سنتے ہوئے نہ سنتے تھے۔ اور جب ہم یسایہ 53 باب کے اندر پڑھتے ہیں، وہ انسانوں میں، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، تو ریجیکٹڈ بائی مین، جب یہ آدمیوں نے رد کر دیا، اس کو حقیر جانا، اس سے روپوش ہو گئے، اس کی کوئی قدر نہ جانی۔ تو یہ وہی تسلسل اسرائیل کا چل رہا ہے کہ انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر احکام کو، لا کو جو ہے وہ رد کیا، اس پہ عمل نہ وہ کر سکے۔ اور یہ سلسلہ جب آگے کرائسٹ خدا کا بیٹا آیا تو اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا، اور رد کرنے کے بعد اس کو مصلوب کر دیا، اور لکھا کہ اس کی تحقیق کی، وہ مرد غمناک، رنج کا آشنا، اس سے ساری سورز، ہماری مشقتیں، گناہ بنی اسرائیل کا، دنیا کا اپنے اوپر اٹھایا، مگر اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا، اسرائیل نے رد کر دیا۔ ڈیوینٹی ہیومینٹی کے حوالہ سے بلیورز خدا کا ملاپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے انسان کے ساتھ ملاپ کیا، تو ملاپ کے اندر، ریکانسیلیشن کے اندر جو ریجیکشن اسرائیل نے کی، یہ وہ بہت بڑا کاز ہے جس کی وجہ سے خدا نے پھر غیر قوموں کے اوپر رحم کیا، اور غیر قوموں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے اوپر، یعنی جنہوں نے رد کیا ان کو، اور جو پہلے سے، یہ غور کرنا ہے، جو پہلے سے خارج تھے، یعنی غیر قومیں، خدا کے نظر میں خدا سے دور تھے، ان دونوں کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے نیا انسان بنا دیا، نیا مخلوق بنا دیا۔ اور یہی بائبل مقدس کے اندر ہم جب افسیوں 2 باب میں پڑھتے ہیں، لکھا وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو، یعنی یہودیوں کو، یونانیوں کو، یعنی قوم اور غیر قوموں کو، یعنی ساری دنیا کو جدائی کی دیوار کو دور کر کے ایک نیا انسان جو ہے بنا دیا، اپنے ساتھ میل ملاپ کر لیا، یعنی جو دور تھے غیر قومیں اور جو نزدیک تھے قوم والے۔ تو قوم نے تو ہمیشہ ریجیکشن کی، تو یہ رد کیا جانا کلام خدا کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر احکام کو، لا کو، جس کی وجہ سے پھر خدا نے غیر قوموں کے اوپر رحم کیا۔ تو جب ریکانسیلیشن ہونے جا رہی ہے تو یہ بنی اسرائیل کی بھی اور غیر قوم یعنی ساری دنیا
کے ساتھ یہ میل ملاپ جو ہے خدا نے کیا ہے. تو یہ بہت بڑا ریولیشن ہے. یعنی ریکانسلیشن تب وقوع کے اندر آئی ہے جب بنی اسرائیل نے مکمل طور پر ریجیکشن دکھائی ہے. تو انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اور پھر جو کرائسٹ کے آنے پر بھی انہوں نے کرائسٹ کو رد کر دیا. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا، اور لوگ اس سے گویا روپوش ہو گئے، اس کی تحقیر کی گئی اور اس کی کوئی قدر نہ جانے گی. تو خدا کے پروگرام کو انہوں نے رد کر دیا. تو یہ ریجیکشن جو تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ چلتی آ رہی تھی. حکموں کے اوپر مکمل طور پر انہوں نے عمل نہیں کیا، جو ہمیں رومیو 11 باب کے اندر پالوس رسول نہایت باریکی کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ ان کا جو ریجیکشن تھی کیا وجہ تھی. اور لکھا ہے انہیں ایک سست طبیعت دی گئی تاکہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھے، سنتے ہوئے نہ سنے. پھر پالوس رسول رومیو 11 باب میں زبور 69 کا وہ ریفرنس دیتا ہے کہ ان کا دسترخوان ان کے لیے پھندا اور جال بن جائے اور وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھے. تو گویا پھندا اور جال ان کا دسترخوان، یعنی جو فیور، یعنی کرائسٹ خدا کا بیٹا ان کو دیا گیا، گریس ان کے اوپر آئی. اور اس سے پہلے بھی جب خدا نے شریعت ان کو دی تو انہوں نے شریعت کو بھی رد کیا، خدا کے بیٹے کو بھی رد کیا. تو گویا ان کی اس طبیعت، سست طبیعت کی وجہ سے ان کی یہ آنکھوں کا بند ہونا کہ انہوں نے اس دسترخوان کو نہ پہچانا، اس فضل کو نہ پہچانا، اور انہوں نے ٹھوکر کھائی. ان کا دسترخوان ان کے لیے یہ ٹھوکر کا باعث ہو گیا. تو پالوس رسول پھر آگے وہ انٹرپریٹیشن ہولی اسپرٹ کی رہنمائی میں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پس میں کہتا ہوں کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے. تو اب وہ جو سٹمبلنگ کی بات کرنے جا رہا ہے، ٹھوکر کی بات کرنے جا رہا ہے، ریجیکشن کی بات کرنے جا رہا ہے، تو وہ جو بات لکھتا ہے کہ انہوں نے کیا ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے. ریکانسلیشن کہ اس ساری خدا کے پروگرام میں ان کا کوئی جو ہے جگہ نہیں ہے. وہ یہ بتاتا ہے یقیناً انہوں نے ٹھوکر کھائی، پر انہوں نے کیا ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے. پالوس کہتا ہے ہرگز نہیں. یعنی ان کا یہ ٹھوکر کھانا جو تھا یہ سست طبیعت سے وقتی طور پہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے. یعنی ان کی لغزش، ٹرانسگریشن، یعنی ان کی سرکشی، ان کی حکم عدولی جو وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سے جاری تھی، ان کی سخت دلی، ان کی آنکھیں بند تھی، ان کے کان بند تھے، دیکھتے ہوئے نہ دیکھتے تھے، سنتے ہوئے نہ سنتے تھے. اور یہی وہ جو کاز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کی ریجیکشن کی وجہ سے، ان کی لغزش کی وجہ سے لکھا دنیا کو نجات مل گئی. ان کا گھٹنا دنیا کے لیے دولت کا باعث ہو گیا. تو گویا اس ریجیکشن کو پالوس رسول ایک بڑے پوزیٹیو جو ریکانسلیشن خدا کا دنیا کے ساتھ ہوا ہے، اس ریجیکشن کا اہم رول یہاں پر بتایا جا رہا ہے. یعنی سب چیزیں خدا کی طرف سے. ان کا سخت دل ہونا، انہوں نے تو اپنے گناہ کی وجہ سے سختی جو ہے دکھائی، پر یہ سختی جو دنیا کے ملاپ کا باعث بن گئی. تو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا اسے بخش دیا. تو گویا ریجیکشن جو اسرائیل کی ہمیں ملتی ہے، اس کے اندر ریولیشن جو ملتا ہے کہ خدا نے دنیا کے ساتھ اپنا میل کر لیا. یعنی اپنے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے دنیا کے ساتھ میل ملاپ کر لیا. تو یہ ریکانسلیشن جو ہے، اس کے اندر ریجیکشن جو ہے، جو یسایہ میں نظر آتی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے تمام شریعت کو حکم عدولی کی سرکش کی، پر وہ ایسی ٹھوکر نہیں کھائی. حالانکہ یسایہ 8 باب پہ لکھا ہے کہ ایک مقدس ہوگا اور وہ اسرائیل کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا باعث ہوگا. تو گویا اسرائیل کے لیے تو وہ ٹھوکر کا باعث ہوا، صدمہ کا باعث ہوا، گریس، پر وہ ایسا مقدس ہے، خدا کی ہیکل ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا. تو گویا انہوں نے نہ پہچانا. تو ریجیکشن اور ایکسیپٹنس کے حوالے سے جو ریکانسلیشن کا بلیور جو ریولیشن ہے، اس کے اوپر بھرپور ہمیں توجہ دینی ہے کہ خدا کی نگاہ پوری دنیا کے اوپر کس طرح سے جو نمودار ہوئی. اس کے اندر اسرائیل کی ریجیکشن کا بڑا عمل دخل ہے. یہ ان کی سست طبیعت کی وجہ سے جو ہمیں نظر آتا ہے. اور ریکانسلیشن کے حوالہ سے اس کا میننگ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور جب ہم کہتے ہیں ملاپ، ریکانسلیشن، جو گریک ورڈ ہمیں ملتا ہے
कैटालेगे जिसका मतलब रिकॉन्सिलिएशन यानी मिलाप, और एक वर्ड हिब्रू वर्ड शलोम जिसका मतलब है पीस, पीस का मतलब है सुलह। तो गोया मिलाप और सुलह यानी शिलोम और कैटालेग जो ग्रीक वर्ड है ये एक ही मानी दे रहे हैं, यानी खुदा ने सुलह कर ली, यानी यूनानियों से भी यहूदियों से भी दोनों को एक कर लिया, एक नया इंसान बनाकर जो है उसने ये रिकॉन्सिलिएशन जो है दुनिया के ऊपर जाहिर की है। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन हमें मिलता है जो खुदा के बेटे की मौत के सबब से। और फिर पौलुस रसूल रोमियो 5वें बाब में लिखता है, बावजूद हम दुश्मन होने के उसकी मौत के वसीला से खुदा ने हमारा साथ मेल मिलाप कर लिया। तो गोया दुश्मन थे खुदा के दुनिया से, दुनिया के अंदर रहते हुए कौम भी गैर कौमें तो खारिज थी खुदा से, और कौम ने जो है अमल ना किया सुस्तेली के सबब से। तो ये गोया रिजेक्शन जो थी और जो गैर कौमों का खारिज होना जो था, और कुलसियों पहले बाब के अंदर हमें मिलता है कि खुदा ने अपने बेटे की मौत के वसीला से मेल मिलाप जो है दुनिया के साथ कर लिया, और उनके लिए भी जो खारिज थे यानी गैर कौमें, तो कौम और गैर कौम दोनों के साथ मेल मिलाप जो है खुदा ने किया। तो ये रिकॉन्सिलिएशन जो हमें जिसका मीनिंग सुलह के अंदर मिलता है, मिलाप के अंदर मिलता है। तो गोया जो हम कैटालेग वर्ड जो ग्रीक वर्ड है और शिलोम जो हिब्रू वर्ड है, सुलह यानी पीस और रिकॉन्सिलिएशन ये एक ही मानी है। और एक हिब्रू वर्ड जो हम अक्सर जो कफारे में लेते हैं, हिब्रू वर्ड कफार जिसका मतलब है टू कवर, एनॉइंटिंग। तो एनॉइंटिंग का एटवनमेंट यानी इंसान का खुदा का एक हो जाना, खुदा ने इंसान को अपने बेटे के खून से जो है एक कर लिया। तो ये सुलह और मेल मिलाप जो है, रिकॉन्सिलिएशन जो है, ये बहुत बड़ा खुदा का प्रोग्राम जो दुनिया के ऊपर खुदा का एक बड़ा रहम मर्सी हमें मिलती है, और यीशु के खून कफारा के सबब से ये सुलह वकूक के अंदर आई है, ये शिलोम ये पीस वकूक के अंदर आया है। ये ग्रीक वर्ड कैटालेग जिसका मतलब रिकॉन्सिलिएशन मिलाप, यानी खुदा ने दुनिया के साथ मिलाप कर लिया। और इसमें जो मैं लॉजिक बता रहा हूं, जो भेद बता रहा हूं, जो रेवलेशन बता रहा हूं ह्यूमैनिटी और डिविनिटी के हवाला से, क्रिस्टोलॉजी की अहम तालीम के खुदा का बेटा ये टू नेचर जो डिविनिटी की ह्यूमैनिटी की रखता, तो ह्यूमन नेचर के अंदर आया, तो ही दो बातें वकूक के अंदर आई जो रिकॉन्सिलिएशन के इस मुकाशवा के हवाला से है। तो डिवाइन नेचर और ह्यूमन नेचर के अंदर वो रद्द किया गया है, ह्यूमन नेचर के अंदर उसने सेक्रीफाइस दी है। तो ये रिजेक्शन भी ह्यूमन नेचर में हुई, कफारा है ये भी ह्यूमन नेचर के अंदर हुआ। तो अगर ह्यूमन नेचर में ना होता तो कैसे रिजेक्शन होती, और जब कफारा दे दिया तो चूंकि डिविनिटी डिवाइन नेचर रखता था, मुर्दों में से जी उठा, और ये खुदा का प्रोग्राम था कि रिकॉन्सिलिएशन जो दुनिया के साथ हुई है, यानी यूनानियों और यहूदियों के साथ, यानी जो दूर थे गैर कौमें और जो नजदीक थे यहूदी कौम इजराइल, उन दोनों को यीशु मसीह की मौत के वसीला से एक कर लिया और जुदाई की दीवार को खत्म कर दिया। वो जो सेपरेशन आदम और खुदा के दरमियान हुई थी, और वो जो सेपरेशन जो गैर कौमों की और कौम की खुदा से हो चुकी थी, ये दोनों को एक कर लिया ये सलीबी मौत के वसीला से। जो ह्यूमैनिटी है और डिविनिटी है, ये क्रिस्टोलॉजी के अंदर इनको भरपूर हमें जानना है, ये खुदा का प्रोग्राम था। और ये बेसिक डॉक्ट्रिन के अंदर ह्यूमन नेचर के अंदर आकर ही उसको जो है इजराइल ने रिजेक्ट किया, और डिविनिटी रखता हुआ उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक यहूदियों को, इजराइल को जिन्होंने रिजेक्शन की, और गैर कौमें जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया, एक्सेप्टेंस उनकी जो हमें मिलती है ये उनकी रिजेक्शन ही की वजह से। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो मैंने ये वर्ड अभी जो बताए हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन की है सुलह और मिलाप के अंदर, और फिर एक लैटिन रूट जो हमें रिकॉन्सिलिएशन के हवाला से मिलता है, उसके अंदर जो री है इसका मतलब है अगेन। जो कंसाइल का जो मीनिंग आता है टू मेक फ्रेंडली, दोबारा से जो वो रिश्ता कटा हुआ था, टूटा हुआ था, सेपरेट हो गए थे, उसमें उसको बहाल कर दिया। तो खुदा ने अजल से जो एक प्रोग्राम अपने लेपालिक फर्जंदों का बना रखा था, डेथ ने, मौत ने
جدا کر دیا، گناہ نے ڈیتھ ان کے اوپر لائی، ایک سپریشن ہو گئی، یہ سب گناہ کے اندر چلے گئے، ہر ایک خدا کے جلال سے وہ محروم ہو چکا تھا، اور اسی وجہ سے خدا نے پھر قوم کو ان کی ریجیکشن کو دیکھتے ہوئے اور دنیا جو خارج ہو چکی تھی، اور جو دوسرا کرنتھیوں ہم نے 5 باب میں پڑھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس کے وسیلہ سے دنیا کے ساتھ میل ملاپ کر لیا، اور پولس رسول اس میں اہم بات بتاتا ہے کہ خدا نے ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا۔ یہ بہت بڑا ریولیشن ہے کہ سارا سن، ہر ایک چھوٹا بڑا گناہ، سنفل نیچر جو قوم کی تھی، غیر قوم کی تھی، جو خارج تھے، جنہوں نے ریجیکٹ کیا، اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلہ سے دونوں کو ایک کرنے کے لیے یہ ریکانسیلیشن کا مکاشفہ، ملاپ کا، صلح کا، یہ خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے کیا۔ تو یہ جو ڈیوینٹی کے اندر اور ہیومینٹی کے اندر جو میں ریکانسیلیشن کا بتا رہا ہوں، یہ کرسٹولوجی کا ایک اہم مکاشفہ ہے جو خدا نے مسیح کے ذریعے سے دنیا کے ساتھ جو ہے اپنا میل ملاپ کر لیا۔ بائبل مقدس کے اندر ایک ورس میں نے یہ بھی بلیورز پڑھی، وہ اپنے گھر آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ تو یہی ریجیکشن کا میں بتا رہا ہوں، یوحنا رسول اسی کے اوپر فوکس کرتا ہے اور یہی بتاتا ہے، اپنے گھر یعنی اسرائیل کے اندر آیا اور انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ پھر آگے ایکسیپٹنس کے حوالہ سے بتاتا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، تو اگر رد کرنے والے تھے تو پھر قبول کرنے والے بھی تھے۔ جب قوم نے رد کیا تو غیر قومیں جو ہے ایمان لے آئیں خدا کے بیٹے پر، اور اس نے انہیں خدا کے فرزند یعنی لیپالک بیٹے بیٹیاں بننے کا حق بخش دیا۔ تو یہ ریکانسیلیشن کا مکاشفہ جو ہے، بلیورز گڈ نیوز میرے آپ کے لیے پاسٹر سائمن، جو بائبل مقدس کے اندر جو یہ میل ملاپ، یہ ریکانسیلیشن جو خدا کی طرف سے ہوئی ہے، اس کے اندر ریجیکشن کا بڑا عمل دخل ہے جو اسرائیل کا ہے۔ اور پھر خدا نے چونکہ غیر قومیں خارج تھی اور قوم جو ہے عمل نہ کر سکی، ریجیکٹ کیا، تو پھر خدا نے ساری دنیا پر رحم کر کے ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگا کر ایک مرسی کی، ایک رحم کیا، اور جہان کے لیے اپنے بیٹے کے ذریعے سے اس نے میل ملاپ کر لیا۔ تو میرا آپ کا بلیورز میل ملاپ خدا میں ہو چکا ہے، صلح ہو چکی ہے، وہ جدائی کی دیوار جو تھی ختم ہو گئی، دونوں کو ایک کر لیا، دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اور اپنے ساتھ اس نے ان دونوں کو لیپالک ہونے کا درجہ بخش دیا ہے۔ تو بلیور جو اس کے اندر جو رد کیے جانے کے حوالے سے کرائسٹ خود جو اپنی پریچنگ میں کہتا تھا، اس کے اوپر بھی میں بتانا چاہوں۔ تو پاسٹر سائمن، جو کرائسٹ نے اپنی منسٹری کے اندر ایک پیرابل جو تھی وہ پریچ کی، اور ان کو کہا کہ ایک گھر کا مالک تھا، جب پردیس میں گیا تو اپنے اس سارے گارڈن کو جو ہے باغبانوں کے سپرد کر دیا، اور جب وہ واپس آیا تو اپنے نوکروں کو بھیجا کہ باغبانوں کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ وہ جو سارا اس گارڈن کا پھل ہے وہ اس کو اس کا حساب کتاب دیں۔ تو ان باغبانوں نے ان نوکروں کو پکڑ کر مارا، یعنی جو معنی یہاں دی جا رہے ہیں کہ خدا نے ان کو شریعت دی یہودیوں کو، اور نبیوں کو بھیجا، اپنے خادموں کو بھیجا، تو انہوں نے اس کو، نبیوں کو، خدا کے جو خادم تھے ان کو مارا، تو انہوں نے وہ رزلٹ جو نہ دیا۔ پھر اس نے اور نوکر بھیجے، ان کو بھی انہوں نے مارا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اس کا تو لحاظ کریں گے، تو انہوں نے کہا وہ مالک کا بیٹا ہے، اس کو پکڑو، اس کو مارو اور پاکستان پہ قبضہ کر لو۔ تو کرائسٹ نے پھر اس پیرابل کے اندر یہ بتایا ان فقیوں فریسیوں کے سامنے، جب یہ بات کہی جا رہی تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ تو کرائسٹ نے کہا تو گھر کا مالک پھر کیا کرے گا، باغ کا مالک کیا کرے گا؟ وہ پاکستان ان ٹھیکیداروں سے لے کر ان دوسروں کو دے دے گا، سونپ دے گا، جو اس کا پھل اس کو وقت کے اوپر دے۔ یعنی یہودیوں کی ریجیکشن سے یہ غیر قوموں کے اوپر خدا کا فضل ہو گیا، اور میں آپ آسمان کی بادشاہی کے اندر پہلے پھل کے طور پر چن لیے گئے ہیں۔ اور یہ پیرابل دے کر پھر کرائسٹ نے ساتھ ریفرنس ان کو دیا زبور 118 کا، بلیورز، کہ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو بیماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خدا کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے، یعنی یہ خدا کا پروگرام بتایا گیا ہے کہ اس باغ کو، اس گارڈن کو، اور
انہوں نے قبول نہیں کیا اور خدا کے بیٹے کو بھی ریجیکٹ کیا، تو یہ جو لکھا ہوا تھا، جو نوشتے لکھے ہوئے تھے، یہ پروگرام کے مطابق تھا۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، جو کرائسٹ کو انہوں نے رد کیا، وہی کارنر سٹون ہے، وہی پریشس سٹون ہے۔ اس کے حوالہ سے یسایہ 28ویں باب میں بھی بلیور یسایہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ وہ آزمودہ پتھر ہے اور وہ کارنر سٹون ہے اور پریشس سٹون ہے، اور جو اس پر ایمان لائے گا قائم رہے گا۔ اور پالوس رسول نے رومیو 10ویں باب میں اسی کو کہا ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، یعنی قائم رہے گا۔ یعنی یہ سٹون کے اوپر جو پیٹرا ہے، خدا کا بیٹا کرائسٹ جو ہے، یہ ٹیسٹڈ سٹون ہے، یہ کارنر سٹون ہے۔ کارنر سٹون کا مطلب یہ بھی ہوتا کہ بلڈنگ کے کارنر میں جو ہے نمایاں وہ خوبصورتی کے لیے نظر آتا تھا، پر اس کا کارنر سٹون کا یہ کہ وہ بنیاد کا اہم پتھر ہوتا ہے جس کے اوپر بلڈنگ کا ویٹ ڈالا جاتا ہے۔ اور پالوس رسول یہی اپنے خطوں میں کہتا ہے کہ میں نے جو بنیاد ڈالی ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ایک ماہر آرکیٹیکٹ کی طرح، ماہر معمار کی طرح جو بنیاد رکھی ہے، وہ فنڈیشن رکھی ہے، وہ مسیح ہے، وہ کرائسٹ ہے۔ اور اس کے حوالہ سے کرائسٹ نے خود پترس کے اوپر جب وہ ایمان لایا، پترس سے کہا، پاسٹر سائمن، کہ کرائسٹ نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پترس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو اس نے مسیح کو جان لیا، خدا کے بیٹے پر ایمان لیا۔ تو کرائسٹ نے کہا کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ یعنی پترس کا مطلب ہے پیٹروس، گریک ورڈ جس کا مطلب ہے اسمال سٹون۔ اور میں اس پتھر یعنی اپنی ذات کی بات کرائسٹ کر رہا ہے کہ میں اس پتھر یعنی پیٹرا کے اوپر کلیسیا بناؤں گا۔ اور پالوس بھی کہتا ہے کہ وہ فاؤنڈیشن، وہ ٹیسٹڈ سٹون، وہ کارنر سٹون مسیح ہے جس کے اوپر کلیسیا بنی ہے۔ اور مسیح نے پترس سے کہا اس پتھر پر یعنی پیٹرا کے اوپر، کرائسٹ کے اوپر، تو پترس ہے، زندہ پتھر ہے، پر میں پیٹرا، اس چٹان کے اوپر میں کلیسیا بناؤں گا جس کے اوپر بلیورز، پاسٹر سائمن، عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے، یعنی ڈیتھ ختم ہوگی، یعنی عالم ارواح ختم ہو جائے گی، اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ خدا کا بیٹا اس نے ہمیں خرید لیا ہے، یعنی خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے جو ملاپ کر لیا، صلح کر لی ہے، اس لیے موت کا اب کوئی اختیار نہیں ہے۔ عالم ارواح کے ڈور کلیسیا کے اوپر غالب نہ آئیں گے۔ تو اس میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کچھ غلط جو اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں کہ وہ جو چٹان جس کے اوپر کلیسیا بنی وہ پترس ہے، کیونکہ پترس کا مطلب پتھر ہے۔ پترس، پیٹروس زندہ پتھر ہے اور میں آپ بھی زندہ پتھر ہے۔ اور پترس نے اپنے خط میں یہی کہا دوسرے باب کے اندر، پہلا پترس دوسرے باب کے اندر، کہ ہم رد کیے ہوئے، اور آگے لکھا اس چنے ہوئے یعنی ٹیسٹڈ سٹون، کارنر سٹون، اس رد کیے ہوئے یعنی کارنر سٹون کے اوپر ہم بھی زندہ پتھروں کی طرح اس کے اوپر گھر بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو پترس تو زندہ پتھر ہے، وہ ایک سٹون ہے، میں آپ بھی زندہ پتھر ہے۔ اور اس ریجیکٹڈ سٹون کے اوپر جس کو جو اسرائیل نے ریجیکٹ کیا، تو ریکانسیلیشن اسی لیے وقوع کے اندر آئی کہ اس رد کیے ہوئے کے اوپر وہ کارنر سٹون۔ اور کرائسٹ نے یہ اپنی پریچنگ میں کہا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، یعنی بنی اسرائیل نے رد کیا، وہی کارنر سٹون، وہی آزمودہ پتھر، وہی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ٹھہرا۔ یہ خدا کی طرف سے ہوا، یعنی خدا کا پروگرام تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ سست طبیعت کے اندر آ کر ریجیکشن کرے گی، تو خدا دنیا کے ساتھ میل کر لے گا، اور کارنر سٹون، ٹیسٹڈ سٹون کی حیثیت میں وہ ایک ایسا سٹون ہے جس کے اوپر کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے۔ تو وہ جو تھاٹ رکھتے ہیں کہ پترس کے اوپر کلیسیا، نہیں، پترس اس سٹون کے اوپر، اس پیٹرا کے اوپر، کرائسٹ کے اوپر آیا ہے، اور میں آپ بھی زندہ پتھروں کی ہیکل بنتے چلے جاتے ہیں۔ نیو ٹیمپل، اولڈ ٹیمپل جو یہودیوں کی تھی وہ ختم ہو گئی، میں آپ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ایک نیا انسان، ایک نئی ٹیمپل وقوع کے اندر آئی ہے۔ تو یہ ریکانسیلیشن کی وجہ سے، اور پھر کرائسٹ نے آگے کہا کہ یہ اس سٹون کے اوپر جو گرے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، یعنی جنہوں نے ٹھوکر کھائی ہے وہ ایمان لے آئے، نہیں تو وہ پاش پاش ہو جائیں گے، وہ ٹھوکر کھائیں گے، گر پڑیں گے، وہ پیس ڈالے جائیں گے۔
پر جو ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. اور رومیو 9 باب میں پالوس رسول بھی یہی کہتا ہے کہ غیر قومیں جنہوں نے مسیح کو تلاش نہ کیا, جنہوں نے خدا کو نہ ڈھونڈا, انہوں نے پا لیا. کیا یہ راست بازی جو ان کو ملی ہے, یہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی سٹرگل کی, یہ ایمان کے ساتھ ان کو مل گئی. اور وہ جو شریعت کے اعمال سے راست بازی ڈھونڈنا چاہتے تھے وہ ٹھوکر کھا گئے. تو گویا ایمان سے راست باز ہونے والے ان کو خدا مل گیا, ان کے ساتھ خدا نے میل کر لیا. تو یسایا 65 باب کے اندر لکھا ہے کہ جو خدا کے طالب نہ تھے خدا نے ان کے اوپر توجہ کی. تو یہ توجہ کرنا ہی ریکانسلیشن کا ایک بڑا ریولیشن یسایا نے پہلے ہی سے لکھ دیا کہ جنہوں نے نہیں ڈھونڈا انہوں نے اس کو پا لیا. تو گویا غیر قوموں نے جو پایا ہے یہ ایمان کے ساتھ, کوئی انہوں نے سٹرگل نہیں کی, ان کی کوئی, یہ تو تقصیروں کے اندر تھے اور خدا نے ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا. اور جنہوں نے ریجیکٹ کیا ان کو بھی, اور جو خارج ہو چکے تھے غیر قوم میں ان کو بھی. تو پالوس رسول یہی کہتا ہے کہ ان کی سست طبیعت تھی, انہوں نے ٹھوکر کھائی, یہ نہیں کہ وہ گر پڑے, ہرگز نہیں, بلکہ ان کی یہ لغزش, ان کا یہ حکم عدولی کرنا, ان کا ریجیکشن کرنا دنیا کی نجات کا باعث بن گیا, دنیا کی دولت کا باعث بن گیا. میں آپ جو ریکانسلیشن کے اندر آئے ہیں اس کے اندر اسرائیل کی ریجیکشن کا بہت بڑا عمل دخل ہے, اور خدا نے پھر دنیا کے اوپر رحم کیا, ان کے لیے بھی اور غیر قوم دونوں کے لیے خدا کا بیٹا ہے. یہ نہیں کہ ان کے لیے نہیں کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, ان کی ریجیکشن سے ہی دنیا کے ساتھ خدا نے میل کر لیا, اور ان کو بھی اور ہم کو بھی جو غیر قوموں کے اندر تھے دونوں کو ایک کر لیا, جدائی کی وہ دیوار سیپریشن ختم کر دی. تو یہ جو ریکانسلیشن ہے اس سے یہ جو سیپریشن خدا انسان کی تھی ختم ہوگی, اور ہیکل کا پردہ اس لیے پھٹ گیا کہ وہ جدائی ختم ہو چکی ہے. تو یہ ریولیشن ہمیں جو اب ہمارے سامنے آتا ہے ریکانسلیشن کا, اس میں ہمیں ہمیشہ خدا کا شکر کرتے رہنا چاہیے کہ جب خدا نے میل ملاپ ہمارے ساتھ کر لیا ہے اور اپنے بیٹے بیٹیاں ہمیں بنا دیا ہے, اور جو قبول کرتے ہیں ان کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. تو ریجیکشن انہوں نے کی, اور ان کی ریجیکشن کی وجہ سے ریکانسلیشن وقوع کے اندر آئی ہے. تو پھر یہ جو غیر قوم کے لوگ تھے یہ ایمان لانا شروع ہو گئے, اور اس کے اندر پاسٹر سائمن جو پولس رسول ایک بہت خوبصورت اور بھید بتاتا ہے تموتھیوس کے خط کے اندر کہ دینداری کا بھید بہت بڑا ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا, روح میں راست باز ٹھہرایا گیا, فرشتوں کو دکھائی دیا, آگے غیر قوموں میں اس کے نام کی منادی ہوئی اور دنیا اس کے اوپر ایمان لائی. تو یہ جو ایمان لانا ہے, ایکسیپٹنس ہمیں مل رہا ہے, میں آپ جو قبول کر لیا ہے یسوع مسیح کو, یہ اس ریجیکشن کی سبب سے. تو ریجیکشن اور ایکسیپٹنس جو ہے یہ رد کیا جانا, قبول کیا جانا, اس کے پیچھے جو ایک ریجیکشن جو اسرائیل کی ہے اس سے ریکانسلیشن وقوع کے اندر آئی. اور غیر قوموں میں جب منادی ہوئی تو غیر قوموں نے جنہوں نے نہیں ڈھونڈا انہوں نے خدا کو پا لیا, یعنی خدا نے خود دنیا سے ملاپ کیا ہے, خدا نے خود صلح کی ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے. تو بلیورز پاسٹر سائمن یہ ریکانسلیشن جو ڈیوینٹی ہیومینٹی کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, کرسٹولوجی کے اندر خدا کے بیٹے کے وسیلہ سے خدا نے دنیا کے ساتھ ملاپ کر لیا ہے. اس لیے یونا کی انجیل کے اندر جو ورس پڑھی گئی وہ یہی کہ وہ اپنے گھر میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, ریجیکٹ کیا. تو جتنوں نے اسے قبول کیا یعنی غیر قوموں نے, خدا نے اسے اپنے فرزند بننے کا حق بخشا. تو یہ ریکانسلیشن کے جو پہلا کویسچن آپ نے یہ کیا کہ اس کے اندر ریجیکشن اور ایکسیپٹنس کی کیا تعلیم ہے, تو وہ میں نے جو ڈیوینٹی ہیومینٹی کے حوالے سے کرسٹولوجی کے اندر یہ ریکانسلیشن کا جو ریولیشن آپ کے سامنے دیا ہے. تو گویا کرائسٹ وہ ریجیکٹڈ سٹون ہے پر ہمارے لیے وہ ٹیسٹڈ سٹون, کارنر سٹون بن گیا, اور یہ کارنر سٹون, ٹیسٹڈ سٹون اب اسرائیل کے لیے بھی ہے, اور وہ بھی ایمان لے آئیں گے. اور جو دوسرا کویسچن آپ نے پوچھا ہے اس کے اندر کہ اسرائیل جو ہے اس کی ریسٹوریشن جو ہے اس سارے ریکانسلیشن میں کہاں ہے, اور سبق اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرون سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے. کرسٹولوجی میں
मिलाप यानी रिकॉन्सिलिएशन में इसराइल का बहाल होना, रिस्टोर होना बताएं, और कलीसिया को अब ये मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन सौंपी गई है, इसके बारे में भी बताएं, और खात्मों और मुकद्दसों के लिए इसमें क्या सबक है। बिलीवर्स, जो दूसरा क्वेश्चन जो इजराइल की रेस्टोरेशन के हवाला से है, जो मैं बयान करना चाहूँगा, जो रिकॉन्सिलिएशन जो दुनिया के साथ खुदा ने मिलाप किया है, इसमें इजराइल भी है और इसके अंदर गैर कौमें भी। तो ये सुलह मिलाप दोनों का हो चुका है, मगर गैर कौमें ईमान ला रही हैं, उन्होंने कबूल कर लिया है, और अब इजराइल भी जो है निजात पा जाएगा। मगर एक रेफरेंस जो पौलुस रसूल 11वें बाब के अंदर रोमियो में देता है कि ये भेद से हम नावाकिफ ना रहें, इजराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है। जब तक, आगे इसको गौर करना है, जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो जाएं, यानी कबूल ना कर लें, वो ऐसा ही रहेगा। यानी वो गिर नहीं पड़े, वो बहाल हो जाएंगे, रिस्टोर हो जाएंगे। उनकी लफ्जिश से दुनिया को निजात मिली है, उनके रिजेक्शन से जो रिकॉन्सिलिएशन वकू के अंदर सारी दुनिया के लिए आई है, उनमें इजराइल भी है। तो गोया हम ये नहीं कहेंगे कि उनका गिरना हमारे लिए दौलत का बायस हुआ, हम कहेंगे उनकी रिजेक्शन, उनकी लग्जिश, उनकी हुक्मदुली, उनकी सुस्त तबीयत, उनकी आंखें जो बंद हुई उनकी वजह से, पर वो यहोवा पर ईमान रखते हैं मगर रियाकारी के साथ, इसलिए उनकी सुस्त तबीयत थी। तो लिखा है अब रिकॉन्सिलिएशन जो हुई है गैर कौमें कबूल कर रही हैं मसीह यीशु को। ये खुदा का प्रोग्राम है, ये खुदा की तरफ से है। और लिखा ज़बूर 118 में हमारे लिए एक नहायत ये अजीब है, और इंसान इसके ऊपर थिंक करता है, पर यह खुदा की हिकमत है, ये खुदा का प्रोग्राम है। और पौलुस रसूल ने ये वाज़ेह कर दिया है, पास्टर साइमन और बिलीवर्स, कि जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो जाए, वो ऐसा ही रहेगा। तो ये डोर जो खुला हुआ है रिकॉन्सिलिएशन का, ये दोनों ही के लिए है, मगर इसके अंदर अब गैर कौमें दाखिल हों तो गैर कौमें ईमान ला रही हैं, इसलिए इसमें कोई रहा हुआ मालूम ना हो। जैसे हम खुदा का शुक्र करते हैं अपने घरानों के लिए, टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया के लिए, जो मैच्योर है, जो बिलीवर है, वो अपने घरानों को मसीह के पास लाए हैं। लिखा तू ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और जो ईमान नहीं लाता उसके ऊपर सजा का हुक्म हो चुका हुआ है, जो आज रद्द करता है। इजराइल ने अगर रिजेक्शन दी, उन्होंने दुख उठाए और अभी तक वो मार खा रहे हैं, पर उनके ऊपर फजल हो चुका है, उनकी रिकॉन्सिलिएशन भी हो चुकी है, बहाली हो चुकी है, उनकी भी सुलह हो चुकी है। पर जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। और फिर पौलुस रसूल उसके ऊपर बताता है कि वो बाज डालियां जो जैतून के दरख्त में से तोड़ी गई, यानी इजराइल जो उसमें से काटा गया, वो बेईमानी के सबब से काटा गया। वो कम इत्तेकाद हुए, उनकी सुस्त तबीयत आंखें रखते हुए ना देखते थे, उन्होंने ना जाना क्राइस्ट को, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो बेईमानी के सबब से काटी गई। तो लिखा जो गैर कौमें थी ये ईमान लाकर यीशु को कबूल करके उसमें पैबंद हो गई। तो गोया मैं, आप, पास्टर साइमन और बिलीवर्स, आप दुनिया की गैर कौमों के लिए खुशखबरी, जो मसीह पर ईमान लाता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी एक्सेप्टेंस जो ये बताती है, कबूलियत ये बताती है कि रद्द करने वाले पीछे रह गए और जिन्होंने कबूल किया वो जो उसके बेटे बेटियां ठहर गए। तो गोया ये पौलुस रसूल बयान करता है कि अब गैर कौमें जब तक दाखिल ना हो जाए, ये अब उनको मौका मिला है। जिनको मौका मिला था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उनकी रिजेक्शन से रिकॉन्सिलिएशन वकूफ के अंदर आई, उनके लिए भी और गैर कौमों के लिए भी, दोनों की तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया और खुदा ने दोनों को बहाल कर दिया, रिस्टोर कर दिया अपने बेटे की सलीबी मौत के वसीले से। जब दुश्मन थे और हवा की अमलदारी के हाकिम की बुरी रविशों के ताबे होकर चलते थे, दुनिया के अंदर सिंफुल नेचर के अंदर थे, दोनों की सिंफुल नेचर खत्म करके मसीह यीशु के ब्लड से, कफारा से एक नया इंसान बना दिया, नया मखलूक बना दिया। पुरानी चीजें जाती रही, पर अब गैर कौमें जो है उसमें दाखिल हो रही हैं, मगर इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया, यहूदा इस्करियोती ने रिजेक्ट कर दिया, हन्ना काइफा ने रिजेक्ट कर दिया, और जो आज कबूल कर रहे हैं उनको वो बेटे बेटियां बनाता है। तो इजराइल भी रिस्टोर हो जाएगा, निजात पा जाएगा। वो इसलिए उसकी लफ्जिश हुई,
اس کی لغزش سے غیر قوموں نے نجات پائی. اور لکھا ہے جب اسرائیل جو ہے اسرائیل بھرپور ہوگا یعنی ایمان لے آئے گا, وہ بھی قبول کرے گا, تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ جیسے مردہ زندہ ہو گیا ہے, جیسے ہڈیوں کی وادی کے اندر مردے زندہ ہو جائیں گے. حزقیل کی کتاب کے اندر پروفیسی کی راہ سے یہی بتایا گیا ہے. کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اسے کہا خدا تو ہی جانتا ہے. تو اس نے کہا نبوت کر. تو گویا اب خدا کے خادم جو ہے ریکانسلیشن کے پیغام کو لے کے جا رہے ہیں, اور اسرائیل جو اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر ان دو نبیوں کی جو خدمت ہوگی, موسیس اور ایلیا کی طرح کی منسٹری جو خادم کریں گے, اور وہ اسرائیل کو مسیح کی نجات کا پیغام دیں گے, اور وہ مسیح پر ایمان لے آئیں گے, اور اسرائیل نجات پا جائے گا. اور یہی بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ رومیو 11 باب کے اندر پالوس کہتا ہے کہ جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا. آگے غور سنیے ریسٹوریشن کے حوالہ سے لکھا اس صورت میں اسرائیل نجات پا جائے گا. تو گویا اس کی ریسٹوریشن, اس کی ریکانسلیشن, اس پہ وہ بھی ایمان لے گا. ابھی اس کا دل سخت ہے, ابھی اس کی سست طبیعت ہے, جس کی وجہ سے ان کی لغزش سے غیر قومیں قبول کر رہی ہیں جنہوں نے نہ ڈھونڈا. اور ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے جہاں اس نے کہا گیا تھا کہ یہ میرے بیٹے بیٹیاں نہیں, وہاں ہی وہ اس کے بیٹے کہلائیں گے. تو غیر قوم کے لوگ مسیح پر ایمان لا کر خدا کی اس ریکانسلیشن کے اس پروگرام کے اندر انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا, اپنا نجات دہندہ خدا کا بیٹا سن آف گاڈ مان لیا. جیسے پطرس نے سن آف گاڈ مانا, پالوس نے سن آف گاڈ مانا, دنیا کے دیگر ایماندار وہ نجات پا گئے, غیر قوموں میں منادی ہوئی. پر اب وقت آئے گا کہ اسرائیل بھی نجات پا جائے گا, پر جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو جائیں وہ ایسا ہی رہے گا. اور جب غیر قومیں داخل ہو جائیں گی تو اسرائیل بھی نجات پا جائے گا. آگے سنیے, کیونکہ ریکانسلیشن دونوں ہی کے لیے ہے, اسرائیل کے لیے بھی ہے اور غیر قوموں کے لیے بھی ہے. کیا اسرائیل نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ وہ ابدی ہلاکت میں چلے جائیں, گر جائیں؟ نہیں. پالوس رسول کہتا ہے شریعت ان کی, عہد ان کی, خدا کا بیٹا بھی وہاں سے ہی جو ہے یہودا کے قبیلے میں سے آیا, وعدے ان کے, عہد ان کے. مگر جب ان کا دل سخت ہو گیا تو غیر قوموں کے اندر ریکانسلیشن کے ذریعے سے, خدا کے بیٹے کے ذریعے سے خدا نے رحم کیا دونوں کے اوپر, دونوں کی جدائی ختم ہوگی. پر غیر قومیں اب داخل ہو رہی ہیں, مگر اسرائیل بھی نجات پا جائے گا. تو ریسٹوریشن کے حوالہ سے آپ نے یہ کہا کہ کرسٹولوجی کے اندر یعنی کرائسٹ علم المسیح کے اندر, ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر جو اب اسرائیل کا نجات پانے کا, تو اسرائیل نجات پائے گا, کرائسٹ پر ایمان لائے گا. پہلے ریجیکشن انہوں نے کی, پر ریکانسلیشن کے اندر وہ آئیں گے, ایمان لائیں گے, تو یہ قبول کرنا ان کا باقی ہے, وہ ضرور کریں گے. پر کیسے؟ جب اب یہ بشارت غیر قومیں کر رہی ہیں, خدا کے لوگ. پالوس رسول کہتا ہے ان کی لغزش دنیا کے نجات کا باعث بنی. آگے لکھا ہے پالوس کہتا ہے تاکہ انہیں غیرت آئے. تو گویا جب یہ ریکانسلیشن کا پیغام آگے جائے گا تو ان کو یہ غیرت آئے گی کہ مسیح تو یہودا میں سے تھا, مسیح تو اسرائیل کے اندر تھا, ہم اس کے انتظار کے اندر تھے, اور غیر قومیں ایمان لے آئیں. تو اس غیرت کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں کھلیں گی, گڈ نیوز کو سنیں گے, ریکانسلیشن کے میسج کو سنیں گے کہ وہ جو خارج تھے انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے. تو گویا ریکانسلیشن کے اندر, ملاب کے اندر, صلح کے اندر جو اسرائیل کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ یہ صلح یہودیوں کے لیے بھی ہے, یہ یونانیوں کے لیے بھی ہے, اسرائیل کے لیے بھی, ساری دنیا کے لیے مسیح آیا, خدا کا بیٹا. اس نے ایک نیا انسان بنا دیا ہے, ایک نیا مخلوق بنا دیا ہے. اور پالوس رسول پھر کہتا ہے واہ خدا کی حکمت اور اس کے فیصلے ادراک سے پرے ہیں, کیا ہی عمیق ہیں اس کے ڈسیزن, سب چیزیں اسی کے وسیلے سے, اسی کے لیے اور اسی کے جلال کے لیے. تو گویا اگر ریجیکشن وقوع کے اندر آئی تو اس نے ساری دنیا کو نافرمانی میں جانے دیا تاکہ سارے کی تقصیریں اپنے بیٹے کے خون سے معاف کرے اور ان کو اپنا بنا لے. تو ریکانسلیشن جو ہے یہ اس کا پھر سے ملاپ کرنا ہے, اپنا بنانا ہے. تو ریجیکشن اور ایکسیپٹنس کے اندر یہ ریکانسلیشن کو جاننا
ضروری ہے, اور غیر قومیں ایمان لا رہی ہیں, اسرائیل بھی نجات پا جائے گا. وہ بھی بے ایمانی قسم سے جب کاٹے گئے تو جو بے ایمان تھے وہ ایمان لا کر اس روغندار جہر میں شریک ہو گئے. تو جس طرح وہ ایمان لا کر غیر قومیں شریک ہو رہی ہیں, ہو گئی, اسی طرح جب اسرائیل بھی ایمان لائے گا تو وہ بھی اس روغندار جہر کرائسٹ میں شریک ہو جائے گا. اور یہ نہایت اہم ریولیشن جو ریکانسلیشن ملاپ کا ہے, یہ خدا کا فضل ہے, خدا کا رحم ہے, اور اس کے اندر میں آپ پاسٹر سائمن اور دنیا نجات پا گئی ہے. اور جو سوال تھا کہ کرسٹولوجی کے اس سبجیکٹ کے اندر ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر جب اسرائیل کی ریسٹوریشن ہے تو یہ ضرور وقوع کے اندر آئے گی. انہوں نے ریجیکٹ تو کیا پر ایمان بھی لائیں گے, کیونکہ ریکانسلیشن ریولیشن یہی ہے. ریکانسلیشن کا میسج ساری دنیا کے لیے ہے, صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے, صرف غیر قوموں کے لیے نہیں ہے, یہ دونوں کے لیے خدا نے ایک پروگرام کیا اور اپنے بیٹے کو بھیج کر جو ہے نئی چیزیں وقوع کے اندر آ گئی ہیں. یا نیا مخلوق, نیا انسان, پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو سب نئی ہو گئی. یعنی خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے, اس کی موت کے وسیلہ سے دنیا کے ساتھ اپنا میل کر لیا, دنیا کے ساتھ اپنا ملاپ کر لیا, صلح کر لی. اور میں آپ جو بلیورز ہیں, گڈ نیوز ہے کہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں, اور خدا کا ہم شکر کرتے ہیں. اور جو دوسرے کویسچن کے اندر جو منسٹری آف ریکانسلیشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. تو پاسٹر صاحب آپ نے دوسرے سوال کے اندر پوچھا کہ منسٹری آف ریکانسلیشن کے حوالے سے بھی بتائیں, اور یہ سایہ کی کتاب کے اندر یہ 48 چیپٹر کے اندر لکھا, اس نے اپنے نام کی خاطر یہ ریکانسلیشن جو ہے دنیا کے ساتھ کی ہے, جس میں غیر قوم ایمان لا رہی ہیں, اور جب وہ داخل ہو جائیں گی تو لکھا ہے اس صورت میں اسرائیل بھی نجات پا جائے گا. یعنی وہ غیرت میں آ جائیں گے, اور ان کی لغزش اب ہمارے لیے فائدہ مند ہے, پر ہمارا نجات پانے سے وہ بھی بھرپوری کے ساتھ اس میں آئیں گے اور نجات پا جائیں گے. اور پھر جو پالوس رسول لیٹر میں لکھتا ہے, جو میں نے 5ویں باب کے اندر پڑھا, کہ خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے ہمارے ساتھ میل کیا, اور آگے لکھا ہے کہ اور ہمیں میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے, یعنی منسٹری آف ریکانسلیشن. اور یہ آپ نے دوسرے سوال کے اندر پوچھا, تو جب خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے ہمارے ساتھ میل کیا, تو اب جب ہم نے میل ملاپ کر لیا, ہماری صلح ہو گئی ہے, تو ہم اب دوسروں کی بھی صلح کرائیں. یعنی جو غیر قوم کے لوگ خدا سے دور ہیں وہ بھی, اور اسرائیل کو بھی پیغام دیں تاکہ وہ بھی جو ہے خدا کی طرف آئے. یہ منسٹری ساری دنیا کے لیے خدا نے لپالک فرزندوں کے سپرد کر دی ہے. تو گویا جن کی صلح ہو چکی ہے, جو نیا مخلوق بن چکے ہیں, جو نیا انسان بن چکے ہیں, جو ایکسیپٹنس کے اندر آ گئے ہیں, جنہوں نے قبول کر لیا ہے, خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں, بلیورز, پاسٹر سائمن, ان کے سپرد یہ منسٹری ہے, ان کے سپرد یہ پیغام ہے ریکانسلیشن کا. اور وہ ساری دنیا کے اندر جا کر جہاں جہاں خدا ان کو بھیجتا ہے, اپنے گھرانوں, اپنی زندگیوں کے اندر جو منسٹری ان کے پاس ہے, وہ ریکانسلیشن کے اس سبجیکٹ کو, اس مضمون کو, اس خوشخبری کو, اس پیغام کو, اس الہی پیغام کو, اس الہی ایجنڈے کو, پروگرام کو لوگوں تک لے کے جائیں کہ خدا نے تقصیروں کو ذمہ نہیں لگایا اور ریسٹور کر دیا, بحال کر دیا, صلح کرا دی. اور میں نے جو گریک ورڈ بھی بتایا کہ کیٹالیگے, جس کا مطلب ریکانسلیشن, اور لیٹن روٹ کے اندر کہ اس نے دوبارہ سے میل ملاپ کیا, اپنے فرزند بنا لیا ہے, سنفل نیچر ختم کر دی ہے, صلح کر دی ہے. شلوم ہیبرو ورڈ اور کفارہ کے بیلنس ریکانسلیشن ہے کہ اس نے اٹونمنٹ, اٹونمنٹ یعنی وننس, خدا انسان ایک, اس نے دوبارہ سے رشتہ جوڑ لیا ہے. یہ سیپریشن, ڈیتھ ختم ہو چکی ہے, ہر طرح کی جسمانی, روحانی, اٹرنل ڈیتھ, سیپریشن ختم ہے, اور یہ ریسٹوریشن وقوع کے اندر آگے ریکانسلیشن. تو یہ جو خدمت ہے, منسٹری ہے ریکانسلیشن کی, دیکھیں جب دنیا کو ملاپ کر لیا تو منسٹری یہی ہے کہ خدا کے ساتھ دنیا کا ہم بھی ملاپ کرنے والے بنے. اور پالوس رسول دوسرا کرنتھیوں 5ویں باب میں یہ لکھتا ہے کہ ہمارے وسیلہ سے, آگے سنیے, خدا التماس کرتا ہے
ہم مسیح کے وسیلہ سے منت کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لو. تو ریکانسلیشن جب خدا نے خدمت سونپی تو وہ کہتا ہے گویا خدا ہمارے وسیلہ التماس کر رہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا بچ جائے، کیونکہ جو ریجیکٹ کریں گے وہ ہیل کے اندر جائیں گے، اس اپنی سزا کے اندر جائیں گے. پر ابھی اس نے یہ میل ملاپ کا یہ میسج دے دیا ہے، خوشخبری دے دی ہے، ریکانسلیشن وقوع کے اندر آ گئی ہے، اور یہ منسٹری بھی سونپ دی گئی ہے کہ ہم اس کو کریں. اور 5 فولڈ منسٹری یہی ہے کہ جس میں خدا کے رسول، نبی، پاسٹر، ایونجلسٹ، ٹیچرز یہ خدا کے کام میں جٹے ہوئے ہیں. اور مین فوکس ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو خدا کی طرف لائے کہ جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو. یہ خوشخبری، یہ ریکانسلیشن کا میسج ہے. یہ خدا کے بیٹے کی موت سے جو ڈیوینٹی کے اندر اس کی ریزرکشن ہوئی، ہیومینٹی کے اندر اس کی جو ہے صلیبی موت ہوئی، تو گویا کرسٹولوجی کا یہ اہم میسج ہے. اور کرسٹولوجی میں ڈیوینٹی ہیومینٹی کا یہ اتم میسج ریکانسلیشن ہے، خدا کا جو مسیح کے ذریعے وقوع کے اندر آیا ہے ساری دنیا کے لیے خوشخبری. اور یہ جو خوشخبری کا میسج ہے ریکانسلیشن کا، یہ خدمت ہمیں سپرد کی گئی ہے. اور خدا پر اس کہتا ہے ہمارے وسیلے التماس کرتا ہے، اور ہم جو ہے مسیح کے وسیلے سے منت کرتے ہیں کہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. اور پھر کہتا ہے اس سے بڑھ کر ہم بھی اس ریکانسلیشن کے جب خدمت میں شریک ہے، یہ 5ویں باب کے لاسٹ پیسج کے اندر جب شریک ہے تو وہ کہتا ہے ہم یہ بھی منت کرتے ہیں، یہ بھی ایک تو منت کرتے ہیں صلح کر لو، یہ بھی منت کرتے ہیں جن کو پیغام ملا ہے کہ وہ خدا کے فضل کو بے فائدہ ہونے نہ دیں. اور اس کے لیے وہ آگے 6 باب میں کہتا ہے میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے وقت تیری مدد کی. تو پھر وہ کہتا ہے دیکھو یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ نجات کا دن ہے. تو گویا آج کا دن پاسٹر سائمن یہ بہت بڑا دن ہے، جس دن سے ریکانسلیشن وقوع میں آئی ہے. مسیح نے صلیب پر جان دی ہے، جب تمام ہوا کہا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک، اور جب تک مسیح جو دوسری آمد میں آ نہیں جاتا، یہ ریکانسلیشن کا یہ نجات کا دن ہے. یہ بہت بڑا آج کا دن بھی ہے جب ہم یہ پریچنگ کر رہے ہیں، ٹیچنگ دے رہے ہیں ریکانسلیشن کے. یہ بہت بڑا، یہ قبولیت کا ڈے ہے، یہ نجات کا دن ہے. کوئی ایمان لا کر نجات کو قبول کر لے، خدا سے صلح کر لے، اس نے اپنی باہیں پھیلائی ہوئی ہیں، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہوا ہے تاکہ بنی نوع انسان اس کے ہاتھ کو پکڑ لے، اس ریکانسلیشن صلح کو لے لے جو مسیح کی بدولت وقوع کے اندر آئی ہے. اور پطرس ایمان لایا اور اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے. مسیح یسوع نے اس کو یہودیوں کے درمیان منسٹر بنایا، رسول بنایا، ابتدائی کلیسیا کا وہ پاسٹر کہلایا، اپوسل کہلایا. اور اس نے یہودیوں کے اندر منادی کی، پولس رسول نے غیر قوموں کے اندر منادی کی. تو انہوں نے اس منسٹری کو لیا، ذمہ داری کو لیا، اور پولس رسول نے کہا کہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں. اور غیر قومیں آج مسیح پر ایمان لے آ رہی ہیں. پطرس کے بعد سے 120 کی جماعت کے اندر جب وہ جو رسول تھا خدمت کر رہا تھا، پھر 3000 کی کلیسیا بنی، 5000 کی کلیسیا بنی. اور یہ ریکانسلیشن کا پیغام آگے بڑھتا چلا گیا، یہودیہ میں، سامریہ میں، گلیل میں، اور دنیا کے انتہا تک آج غیر قومیں مسیح پر ایمان لائی ہیں، جس میں میں آپ ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا ایمان لے کے آ چکے ہیں. ہم نے قبول کر لیا ہے، جتنوں نے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. تو ریجیکشن ایکسیپٹنس کے اندر یہ جو ریولیشن دے رہا ہوں ریکانسلیشن کا، بلیور اس پہ فوکس کرنا ہے کہ اسرائیل کی ریجیکشن کی وجہ سے دنیا کے ساتھ ریکانسلیشن وقوع کے اندر آئی، جس میں ساری دنیا کے لیے، اس میں یہودی بھی پر غیر قومیں ایمان لے آ رہی ہیں. اور یہ پیغام ہمارے پاس ہے، خوشخبری ہمیں دی گئی ہے، ہم دے رہے ہیں. اور یہ جو خدمت ہے ریکانسلیشن کا، یہ صلح کا پیغام ہمیں دینا ہے لوگوں کو. اور پطرس کو کہا گیا اس پتھر پر کلیسیا یعنی پیٹرا کرائسٹ کے اوپر کلیسیا بنے گی، اور زندہ پتھروں کا گھر میں آپ یہ بن گئے ہیں، اس کی باڈی آف کرائسٹ میں شریک ہو چکے ہیں. اور جو رفاقت رکھتے ہیں کلیسیا کے ساتھ وہ ایمان لا چکے ہیں، اور جو رفاقت نہیں رکھتے اور نیم گھر میں گویا
उन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, और अगर किया तो फिर बगश्ता हो चुके हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये कितना बड़ा रिकॉन्सिलिएशन का मैसेज है। तो गोया पतरस को कहा गया जो अगली बात कि आलमेरवा के दरवाजे गालिब न आएंगे, मौत जाती रही। आलमेरवा के डोर क्लोज हो गए कलीसिया के ऊपर। ये जिंदा पत्थरों का घर है, इनकी सुलह हो चुकी है खुदा के साथ। ये आलमेरवा के लोग नहीं है, ये हेल के लोग नहीं है। और आगे लिखा, आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दी गई हैं, कीज ऑफ किंगडम जो हेवन की है, तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यानी जब जो कोई कबूल करेगा इनके मैसेज को, वो आसमान की बादशाही में जाएगा। तो ये हमारे इख्तियार में कि हम जाएं, लोगों को हम आसमान के बादशाह के दरवाजे जो खुले हैं, जो हमें ये पैगाम दिया गया है आसमान की बादशाही का, रिकॉन्सिलिएशन का, ये की है ताकि वो, और अगर हम किसी के ऊपर बंद करते हैं यानी जजमेंट कर देते हैं कि ये दाखिल ना होगा, तो शमौन पतरस ने एक जादूगर की जजमेंट की। जब वो रूल कुदस को रुपयों से हासिल करना चाहता था, कहा तेरे रुपए तेरे साथ गारत हुए। आगे लिखा, तेरा ना इस जिंदगी में और ना आने वाली जिंदगी में हिस्सा है। यानी क्लोज कर दिया आसमान की बादशाह का, जजमेंट उनके ऊपर कर दी। तो ये कीज हमारे पास है, और जो खुशखबरी पर ईमान नहीं रखते, सजा का हुक्म हो चुका, और जो रुकावट का बाइस बनते हैं उनकी भी जजमेंट करके, जो पलूस ने भी कहा अलमास जादूगर को, ए अबलीस के फर्जंद, नेकी के दुश्मन, तेरी आंखें बंद हो जाएं। तो गोया उनके ऊपर ये डोर क्लोज होते हैं। तो गोया जो कबूल नहीं करते, वहां पर गर्द पांव की झाड़ कर खुशखबरी आगे जो कबूल करते हैं, ताकि आसमान की बादशाही में दाखिल हो और कलीसिया के साथ रिफाकत करने वाले बन जाए। और जो रिफाकत करते हैं, मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचते हैं, कलाम को सुनते हैं, वही उसके बेटे बेटियां हैं। गोया उन्होंने रिकॉन्सिलिएशन के इस पैगाम को कबूल कर लिया है। और बाज जो कलीसियाओं की रिफाकत को नाचीज समझते हैं, गोया बिलीवर्स और पास्टर साइमन जानिए कि वो रिकॉन्सिलिएशन के सब्जेक्ट को नहीं समझते, इस खुशखबरी को नहीं समझते। और पौलुस रसूल ने सारे एशियाई कोचक को जो मौजूदा यूरोप है बदल कर रख दिया, और खुदा का पैगाम रिकॉन्सिलिएशन कर दिया, और गैर कौमें ईमान ले आई। और आज दुनिया के अंदर जो मसीह पर ईमान रखते हैं, रासबाजी उनके पास है, पाकीज़गी उनके पास है, प्रॉस्पेरिटी उनके पास है, ब्लेसिंग उनके पास है, और वो खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी हमदो सना करते हैं। तो ये जो मैसेज हमें, ये जो खिदमत जो दी गई है, इसको हम वकूअ के अंदर लाने वाले हों, और जो ला रहे हैं जिम्मेदारी के अंदर, वो याद रखिए, वो डिविनिटी को समझते हैं, वो क्रिस्टोलॉजी को समझते हैं, वो ह्यूमैनिटी के अंदर गॉड ने क्राइस्ट नेचर के अंदर उसकी मसूबियत पर ईमान ला चुके हैं, उसकी डिविनिटी में जो रिकॉन्सिलिएशन का ये मैसेज जो खुदा की तरफ से है वो जान गए हैं और ईमान ला चुके हैं। फिर आपने जब हबशी खोजा के हवाला से आप देखते हैं कि वो ईमान लाया गैर कौम का शख्स, तो फिलिप्पस ने ये बना दी की, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन का सब्जेक्ट, रिकॉन्सिलिएशन का मैसेज उनको पता था। रूल कुदस ने कहा फिलिप्पस से, उठ गजा की पट्टी पे जा, हबशी खोजा जा रहा है। तो आप देखिए कि होली स्पिरिट किस तरह से इन्वॉल्व है, कलीसिया के अंदर जोर दे रहा है, खिदमत दी हुई है, और वो चाहता है कि हम खिदमत करें। हाई प्रीस्ट खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठकर कलीसिया के शमादान के अंदर फिरता है, हमें जोर अता करता है। और फिलिप्पस फौरन उठा और हबशी खोजा के पीछे पीछे जो है रथ के दौड़ने लगा, और वो देख रहा है कि वो यशायाह नबी का सहीफा यशायाह 53 बाब पढ़ रहा है, जिसके ऊपर हम वजाहत कर रहे हैं उसकी ह्यूमैनिटी के हवाला से, ह्यूमन नेचर में उसने दुख उठाए। तो ये ह्यूमन नेचर का ये सब्जेक्ट जब वो पढ़ रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए होली स्पिरिट ने भेजा ताकि उसको समझाया जाए, रिकॉन्सिलिएशन का सब्जेक्ट समझाया जाए, क्रूसिफिक्शन का, डिविनिटी का, ह्यूमैनिटी का, क्रिस्टोलॉजी का, ये सारी खुशखबरी सुनाई जाए। तो लिखा है फिलिप्पस ने पूरी खुशखबरी सुनाई, यानी पूरी खुशखबरी यानी रिकॉन्सिलिएशन का पैगाम, जिसमें क्रिस्टोलॉजी का ये अहम डिविनिटी ह्यूमैनिटी आती है, और वो ह्यूमैनिटी ही का पढ़ रहा था, ह्यूमन नेचर का। और उसने फिलिप्पस ने ये कहा, क्या जो तू पढ़ता है समझता है? तो उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे
समझ सकता हूं। फिलिपस ने जो उसको तालीम देने लगा, तो आप सोचिए, हबशी खोजा ने कहा, जो लिखा है कि वो उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए। ये यशाया के हवाला से बात है या किसी और के हवाला से? तो आप ये देखिए कि ह्यूमन नेचर के अंदर खुदा के बेटे की खुशखबरी को हबशी खोजा जान रहा है। उसने फिर मसीह की बाबत बताना शुरू किया कि ये ज़िबा करने को जिसे ले गए, जिसको रद्द किया गया, जिसकी कदर ना जानी गई, जो मुंह नहीं खोलता, जिससे मार खाई, कुचला गया, ये मसाया है। और ह्यूमन नेचर में आने की वजह यह है कि दुनिया के साथ खुदा ने रिकॉन्सिलिएशन की है, और हबशी खोजा खुश हो गया कि हम गैर कौम के लोगों पर ये रिकॉन्सिलिएशन होगी। फौरन बिलीवर्स वो ईमान ले आया। पास्टर साइमन, उसने रथ को फौरन खड़ा किया और उसने कहा कि मैं ईमान लाता हूं। उसने कहा अब बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है, और दोनों पानी में उतर गए। तो फिलिपस ने ये फिर कहा, हालांकि खुशखबरी का पैगाम दे दिया था, अगर तू यीशु मसीह को खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड मानता है, तो बपतिस्मा ले सकता है। यानी उसकी ह्यूमैनिटी, डिविनिटी के ऊपर ईमान रखता है। तो ये क्रिस्टोलॉजी की अहम तालीम, यानी रिकॉन्सिलिएशन तभी वकूफ के अंदर आई है जब दोनों चीजों पर तू ईमान रखेगा। तो उसने कहा मैं ईमान रखता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और फिलिपस ने उसको वाटर बैप्टिज्म दिया। और आगे लिखा वो खुशी करता करता अपने घर चला गया। तो बिलीवर्स यानी रिकॉन्सिलिएशन के पैगाम को कबूल कर लिया कि मेरी सुलह खुदा के साथ होगी, मेरा मिलाप खुदा के साथ हो गया है, और मेरा आपका मिलाप है, इसलिए हम खुश है, इसलिए हम शादमान है, इसलिए हम वर्शिप करते हैं, इसलिए हम फेलोशिप करते हैं। और अगर मायूसियों के अंदर कोई खोया हुआ है, वो गुनाहों के अंदर दबा हुआ है। अगर कोई रोज रोज नीचे जा रहा है, तो वो रिकॉन्सिलिएशन के पैगाम को नहीं जानता। जो मसीह की इबादत नहीं करता, वो उसको रद्द करता है। जो इबादत करता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसने कबूल कर लिया है। और यही जो पौलुस रसूल मैसेज देता है कि देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब निजात का दिन है। फिर कहा कि क्या इसके अंदर सबक, लेसन है खादमों के लिए, और वो यही है कि मेरा आपका मिलाप खादमों का, बिलीवर्स का मसीह के साथ हो चुका। और सबक यही है कि जब उसने मिलाप कर लिया, तो साथ ही खिदमत हमारे सुपुर्द की है, मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। आप मिलाप कराएं खुदा के साथ। जब आपका मिलाप हो गया, तो आप दूसरों का, अपने घराने का, एक एक के ऊपर फोकस करें कि कौन सा वीक है, कौन सा पीछे रह गया है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, तो फिर क्या आपका मिलाप हो चुका है? इसका मतलब है वहां भी शक है। अगर जिसका हो चुका है, वो दूसरे का भी कराएगा। और वो इल्तमास करता है, खुदा इल्तमास करता है, और खादम पौलुस रसूल मसीह में के वसीले से मिन्नत करते हैं, खुद भी मिन्नत करते हैं कि मेल मिलाप खुदा से कर लो, और उसके फजल को बेफायदा ना होने दो। और ये वक्त है कबूलियत का, ये वक्त है एक्सेप्टेंस का, ये वक्त है, अब रिजेक्शन का वक्त नहीं है, वो गुजर गया। वो इसराइल ने जो की, और उसकी वजह से रिकॉन्सिलिएशन वकूफ के अंदर आई। अब ये खुशखबरी का वक्त है। अब ये जो मेल मिलाप की जो मिनिस्ट्री सौंपी गई है कि हमारा मिलाप हो गया है, हम भी दुनिया का मिलाप खुदा से कराने वाले बने। यशाया 41 बाब में यशाया कहता है कि बियाबान के अंदर स्नोबर आस बबूल के दरख्त लगाऊंगा, गोया चीड़ के दरख्त और स्नोबर आस, ये सब इकट्ठे दरख्त उगेंगे। यानी कौम गैर कौम में मिलकर कलीसिया का हिस्सा बन चुके हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट का, जो मसीह की दुल्हन है। और वो अपने हेड क्राइस्ट को दूल्हा के इंतजार के अंदर है। यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और होली स्पिरिट हमें दे दिया गया है ताकि हम मामूर होते चले जाएं, उसकी बशारत देते चले जाएं, और रिकॉन्सिलिएशन की इस मिनिस्ट्री को, इस खिदमत को जो सौंपी गई है, हम वकूफ के अंदर लाएं, और लोग निजात पाते चले जाएं। और ये खुशखबरी रिकॉन्सिलिएशन का जो हमें मिला है, और यशाया ये भी कहता है कि जंगल के सब दरख्त ताल देंगे। यानी सारी दुनिया जिसके लिए रिकॉन्सिलिएशन हुई है, अब वर्शिप कर रही है। और मैं आप टेंपल गॉड की कलीसिया, हम वर्शिप करते हैं दुनिया के बिलीवर जो उन्होंने कबूल कर रखा है। फिर लूका की इंजील में लिखा है, जो मेरा इकरार करते हैं मैं उनका इकरार करूंगा, जो मेरा इनकार करते हैं मैं उनका इनकार करूंगा। तो बिलीवर्स, पास्टर साइमन, ये रिकॉन्सिलिएशन पर हम ईमान ले कि आ चुके, हमारी सुलह हो चुकी है, हम दूसरों का मेल मिलाप कराने वाले बने,
تاکہ ان کا بھی اقرار کیا جائے اور وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائے اور یسوع مسیح کا انتظار کریں کہ وہ جلد آنے والا ہے، تاکہ اپنی برائڈ کو، کلیسیا کو جس نے قبول کر لیا ہے، اس کو لینے کے لیے وہ آ رہا ہے اور آسمان کی بادشاہی میں، ابدیت میں، ایٹرنٹی میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جو برکت بلیورز میرے آپ کے پاس ہے اس ریکانسیلیشن کے حوالہ سے، پالوس کہتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں، اور پالوس بھی، جس نے بیٹا بخش دیا، جس نے ہمارے ساتھ ملاپ کر لیا، وہ باقی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ اس لیے کسی موت کا، وبا کا، غربت کا، جاب لیس ہونے کا، بزنس کے کم ہونے کا کبھی خوف نہ ہو۔ ہم خدا کے لپالک بیٹے بیٹی ہیں، سب کچھ ہمارا ہے۔ خوشی کے ساتھ اس کی عبادت، اس کی ورشپ ہم کرتے چلے جائیں، اور ریجوائسنگ ٹائم میں کرسٹولوجی کو، ڈیوینٹی، ہیومینٹی کو سمجھتا ہوا آج کے اس ریجیکشن اور ایکسیپٹنس کی جو تعلیم میں نے دی ہے، جس میں ریولیشن جو ریکانسلیشن کا ہے، ملاپ کا ہے، صلح کا ہے، بلیورز آپ کے ساتھ مل کر، پاسٹر سائمن، ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا، دنیا کے مقدسوں کے ساتھ مل کر، داؤد کی سائد کے ساتھ یہ کہوں گا، اے خداوند مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ لے چل، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، قبولیت کا یہی موقع ہے کہ وہ ریکانسلیشن کریں، باپ سے ملاپ کریں، توبہ کریں اور اس کے پاس آئیں۔ ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن وائٹ تھرون کے حوالے سے سیریز کو دے رہے ہیں، جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے، آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے بائبل اسٹڈی کو دے رہے ہیں، جس میں لوگ اس کو سیکھتے ہیں اور دوسری کلیسیوں سے بھی خادم اس کو جوائن کرتے ہیں اور برکت کو ریسیو کرتے ہیں۔ اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔ آمین۔